السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے دو بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں، اور ایک جو خبر آ رہی ہے وہ مسلمانوں کی خوشخبری کے طور پر آ رہی ہے، اور دوسری جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یقیناً کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو غمگین کر سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کیسے حالات بنے ہوئے ہیں، کہیں گیان واپی مسجد کو لے کر، تو کبھی حاجی علی درگاہ کو لے کر، تو کبھی قطب مینار کو لے کر طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی حال میں ہی اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کو لے کر بھی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ہند کے راجا خواجہ غریب نواز سرکار، جن کے در پر ہر مذہب کے ماننے والے جاتے ہیں، 1-2 ہزار نہیں، ہزار لاکھ نہیں بلکہ کروڑوں لوگ خواجہ غریب نواز سرکار درگاہ پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، اور یقیناً ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی بارگاہ کو لے کر کچھ ایسے نفرت پسند لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے جھوٹی خبریں چلا دی، فوٹوز تھے ان کو شیئر کر کے دعوے کرنے لگے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں مندر کے نشان ملے ہیں، جبکہ دوستو اگر کھلے طور پر دیکھا جائے یہ تمام باتیں صرف اور صرف جھوٹی ثابت ہوئی ہیں۔ جی ہاں دوستو، انجمن کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے کھلے طور پر یہ بات کہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو بارگاہ ہے یہ 800 سال پرانی بارگاہ ہے، اور نہ ہی کبھی یہاں پر کسی مندر کو توڑ کر درگاہ بنائی گئی ہے، یہاں پر مندر کا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی دوستو، لوگوں نے سستے لوکپریہ پانے کے لیے اس طرح کے گھٹیا کام کیے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، انہی وجہوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہندو مسلم اور کتنے سکھ عیسائی کا دل دکھا ہے۔ یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ کبھی بھی وہ کسی کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر سال ہمارے بھارت دیش کے جو پردھان منتری ہے وہ ہر سال چادر چڑھانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے طرف سے چادر پیش کی جاتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز سرکار کی درگاہ سے جو آستھا جڑی ہوئی ہے وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری کی بھی جڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہر سال ہمارے دیش کے پردھان منتری کی طرف سے چادر پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کی شان یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی چور آ جاتا یا کوئی آ جاتا، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ جس نشان کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ جو مندر کا نشان ہے وہ خواجہ غریب نواز درگاہ میں موجود ہے۔ اصل میں یہ ساری باتیں محض افواہ تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ سے کافی دوری پر 2.5 دن کا جھوپڑا بنا ہوا ہے، وہ 2.5 دن کے جھوپڑے کے نام سے مشہور ہے، اور جس تصویر کے بارے میں بات کی جا رہی تھی وہ تصویر وہاں کی ہے، نہ کہ خواجہ غریب نواز سرکار کے بارگاہ کی ہے، اور نہ ہی کسی مندر کو توڑ کر خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ بنائی گئی ہے۔ تو یقیناً مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں یقیناً ایک بہت بڑا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یقیناً جو خواجہ غریب نواز سرکار کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ یہی شان ہے اللہ کے ولیوں کی۔ جے پال جادوگر بھی آیا تھا خواجہ غریب نواز سرکار کی شان میں گستاخی کرنے، لیکن دوستوں ایک نگاہ کرم پڑی اور وہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو پرتھوی راج چوہان تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جادوگر آئے، سب کے سب آپ کے قدموں میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ کئی ایسے بھی تھے جو نیست و نابود ہو گئے، برباد ہو گئے، انہوں نے دنیا میں بھی عذاب کو جھیلا، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ میرے پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اور دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ
کہ وہ شخص ذلیل و خوار نہ ہو۔ آج دنیا والے اس شخص کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم تو خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں ایک بار بھی نہیں آئے ہو اور دعوے کر رہے ہو اتنے بڑے بڑے، ہر طریقے سے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، ہر کوئی آج اس شخص کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتاتا چلوں، دوسری جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ سعودی عرب کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، سعودی عرب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مکہ اور مدینہ کو بھی لے کر کچھ باتیں سامنے آنے لگی۔ یعنی آپ کو بتا دوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں ہی کس طریقے سے مسلمانوں کے مسجدوں کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، دھارمک استھلوں کے اوپر انگلی اٹھائی گئی، اور دوستو اب تو حد پار ہو چکی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی حال میں ہی بجرنگ منی نے کس طریقے سے اسلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، انترراشٹریہ عدالت کو بجرنگ منی نے خط لکھا اور یہ بات کہی ہے کہ مکہ مدینہ کی جانچ کی جائے، وہاں شیو مندر ہے۔ دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ دعوے کرتے ہیں اور کس بنیاد پر کرتے ہیں، حیران کرنے والی بات ہے۔ ابھی تک تو یہ ہندوستان کے اندر یہ ایسے ایسے دعوے کرتے تھے، اب سعودی عرب کے اوپر بھی بڑے بڑے دعوے کرنے لگے ہیں۔ دوستو دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب ہوتا کیا ہے۔ فی الحال دوستو آپ کو صبر کرنا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ مسلمانوں کو گھبرانا نہیں ہے اور مایوس نہیں ہونا ہے، اور مایوسی یقیناً کفر ہے، اور یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی چیز ہمارے ساتھ، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں۔ یقیناً دوستو جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ ہزاروں کی فوج آ جائے اور ایک اللہ کا بندہ ہو تو یقیناً ہزاروں کی فوج ایک اللہ کے بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہی ہزاروں کی فوج ہو اور اللہ ساتھ نہ ہو تو یقیناً وہ جو ہزاروں کی فوج ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوستو مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے، اور یقیناً مسلمانوں کا امتحان ہے، مایوس بالکل نہیں ہونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔